حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس ماں نے یا باپ نے بچے کی تربیت ایسی کی کہ اس نے بولنا شروع کیا اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالا تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، لیکن بچیاں اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ کئی بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بچوں کے سامنے امی اور ابو کا لفظ پہلے نہ کہیں، ہمیشہ اللہ کا لفظ بار بار کہیں۔ جب آپ اللہ کا لفظ کہیں گی اور جو بھی اٹھائے تو اس کو ہدایت کرے کہ وہ بچے کے سامنے صرف اللہ کا نام لے۔ جب بار بار اللہ اللہ کا لفظ لیں گی تو بچہ بھی اللہ ہی کا لفظ بولے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرکات زبر زیر پیش 3 ہوتی ہے، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش۔ اس میں سب سے آسان چیز جو بولی جاتی ہے اس کو زبر کہتے ہیں۔ یہ ان تینوں میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے پیش اور زیر کا لفظ بولنا بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے، زبر کا لفظ آسان ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا لفظ لیا جائے گا تو یہ بچے کے لیے سب سے آسان لفظ ہے جو بچہ سیکھ سکتا ہے، اور اس پر انسان کو اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا کہ بچے نے اللہ کا نام پکارا، ماں باپ کے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ تو بچے کے سامنے کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیتی رہیں، اور اگر سلانا پڑے تو اس وقت لوری بھی اس کو ایسی دے کہ جو پیار والی ہو، نیکی والی ہو۔ پچھلے زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو ایسی لوری دیتی تھیں: حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی تھیں تو بچے کے دل پر اس کے اثرات ہوتے تھے۔ ماں خود بھی نیک ہوتی تھی۔ اس کے 2 فائدے تھے، ایک تو ماں کا اپنا وقت ذکر میں گزرا اور دوسرا بچے کو اللہ کا نام سننے کا موقع ملا۔ لا الہ الا اللہ کی ضربوں کے اس کے دل پر اثرات ہوں، اور اگر اس کے علاوہ بھی اور کوئی لوری کہے تو وہ بھی نیکی کے پیغام والی ہو، نیکی کی باتوں والی ہو۔ ہماری عمر اس وقت 50 ہو گئی، لیکن بچپن کے اندر جب ماں لوری دیتی تھی تو جو الفاظ وہ کہا کرتی تھی، بہن وہ الفاظ سناتی تھی کہ ان الفاظ سے لوری دیتے تھے۔ اب عجیب بات ہے کہ وہ الفاظ دل پر ایسے نقش ہو گئے کہ 50 سال کی عمر میں بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوری کے الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں۔ ماں کہتی تھی: اللہ اللہ لوری، دودھ بھری کٹوری، جلفی پیے گا، نیک بن کر جیے گا۔ شاید یہ ماں کی وہ دعائیں ہیں، اللہ نے نیکوں کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ عطا فرما دی۔ خوبصورت واقعہ۔ آج سے 50 سال پہلے آدھی صدی گزر گئی، مگر وہ نیک بن کر جیے گا کے الفاظ آج بھی ذہن کے اندر اپنے اثرات رکھتے ہیں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ اگر لوری بھی دے تو ایسی ہو کہ جس میں نیکی کا پیغام بچے کو پہنچ رہا ہو۔ اللہ سے ایک دلی دعا: اے اللہ، تو ہمیں صرف سننے اور کہنے والوں میں سے نہیں، عمل کرنے والوں میں شامل کر، ہمیں نیک بنا، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت اور پوری اطاعت نصیب فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھیں، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ یوجک چنہ: اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گئے ہوں تو اسے اپنے دوستوں اور جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید اسی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہی ادا پسند آ جائے اور وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ علم کو سیکھنا اور پھیلانا دونوں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ چلو مل کر اس نیک کام میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔